تو حضرت سلمان فارسی جب حق کی تلاش میں نکلے، آپ کا جو باپ تھا، والد تھا، مجوسی تھا، اس نے گھر سے نکال دیا۔ آپ ایک راہب کی خدمت میں آئے اور ساری زندگی اس کی خدمت کرتے رہے۔ راہب کا جب انتقال ہونے لگا، موت کا وقت آیا، تو اس نے کہا کہ غموریہ چلے جاؤ، وہاں پر ایک اللہ والا ہے، تم اس کی خدمت کرو، وہاں سے تمہیں فیض ملے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب کی تجہیز و تدفین کرنے کے بعد غموریہ چلے جاتے ہیں۔ وہاں جانے کے بعد اس راہب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ساری زندگی اس کی خدمت کرتے ہیں۔ اب جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اب یہ راہب کہتا ہے کہ اے سلمان، تو ساری زندگی میری خدمت کرتا رہا، مگر اب اس روئے زمین پہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ میں جس کا پتہ تجھے بتاؤں اور تو اس کے پاس جائے تو تجھے فیض حاصل ہو، مگر میں تجھے ایک شخص کے بارے میں بتاتا ہوں، وہ ان کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیں، حضور کی ابھی آمد نہیں ہوئی، یہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کی آمد کا چرچا ہو رہا ہے، اور وہ راہب حضور کی آمد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے سلمان، تم یثرب چلے جاؤ، اور وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ جب تم وہاں پر جانا تو ان کی صحبت کو اختیار کرنا اور ان کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، مگر آپ نے فرمایا کہ اے راہب، کہیں میں دھوکہ نہ کھا جاؤں، تم مجھے ان کی چند نشانی بتا دو تاکہ میں اس نشانی پر ان کو پرکھوں اور اس کے مطابق میں ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤں۔ اس راہب نے کہا کہ ان کی 3 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ 3 نشانیاں۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ صدقے کے مال کو قبول نہیں کریں گے، اگر تم ان کی خدمت میں صدقہ دو گے تو وہ انکار کر دیں گے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیے کو خوشی خوشی قبول کریں گے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان میں مہر نبوت چمک رہی ہو۔ اگر تم اس 3 نشانیوں کو پا لینا تو ان کے قدموں میں گر کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب اس راہب کا انتقال ہو گیا، میں نے اس کی تجہیز و تدفین کر دی، کفن دفن کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مدینے کے لیے روانہ ہو گیا، اور مدینے کی جانب ایک قافلہ جا رہا تھا، میں اس میں شامل ہو جاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں اس میں شامل ہو گیا، مگر اتفاق ایسا ہوا کہ اس میں لوگوں نے مجھے پکڑ کر بیچ دیا، اور میری خوش نصیبی یہ ہوئی کہ مجھے بیچا بھی ایسے شخص کے ہاتھ میں جو رہائشی مدینے کا تھا، ایک یہودی تھا، مدینے کا رہنے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیچا جو مدینے کا رہنے والا تھا۔ اب وہ یہودی مجھے پکڑ کر غلام بنا لیتا ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اس کے باغ میں کھجوریں توڑتا ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے، اور کاش میں ان کا زمانہ پالوں، میں ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال دوں۔ دیکھیں، ہم بھی حضور کی آمد کا انتظار کرتے ہیں، جس کے دل میں بھی حضور کی محبت ہوتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتا ہے، اور ابھی حضور کی آمد قریب ہے۔ اب کوئی کہے کہ حضور تو 1400 سال پہلے آئے، بھائی قرآن بھی 1400 سال پہلے اترا تھا، مگر ہم ہر 27ویں شب کو قرآن کے نزول کا جشن مناتے یا نہیں مناتے؟ ظاہر سی بات ہے مناتے۔ قرآن اگرچہ 1400 سال پہلے اترا، مگر رحمت ہر سال 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اسی طرح 12ویں شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، اگرچہ 1400 سال پہلے حضور تشریف لائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمتوں کو ہر سال نازل فرماتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ مجھے انتظار تھا کہ کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت جب میں باغ میں کام کر رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور مدینے کے گلیوں میں طلع البدر علینا کی صدا گونجنے لگی، اور مدینے کی گلیوں میں اور مدینے کے ہواؤں میں ایک خوشبو پھیل گئی۔ میں سمجھ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیوار پھلانگ کر میں اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ میرا مالک جو یہودی تھا، اس نے یہ سمجھا کہ شاید میں بھاگنے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مالک مجھے دوڑ کر پکڑنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں میں خود ہی رک گیا، میں نے کہا کہ اے شخص، اے میرے مالک، میں تیرا ہی غلام ہوں،
مگر دل کسی اور کی غلامی کرنے والا ہے۔ میرا وجود تیرا نوکر ہے مگر دل کسی اور کا نوکر ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا، واپس تیرے پاس آ جاؤں گا، بھاگوں گا نہیں، تجھ سے وعدہ کرتا ہوں۔ ان کے مالک نے انہیں اجازت دے دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چند صدقہ کے کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور میری نیت یہ تھی کہ یہ صدقہ کا مال ہے۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کا مال پیش کیا، حضور نے فرمایا کہ ہم نبی صدقہ نہیں لیتے، ہم صدقہ لینے والے نہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی تو مکمل ہو گئی۔ راہب نے کہا تھا کہ اس نبی کی 3 نشانی ہے، پہلی نشانی صدقہ نہیں لیں گے، دوسری نشانی ہدیہ خوشی خوشی قبول کریں گے، اور ان کی تیسری نشانی یہ ہوگی کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت چمک رہی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی نشانی مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میں پھر چند کھجوریں لیتا ہوں، اور میری نیت ہدیہ کی تھی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ پیش کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھجوریں پیش کی، آپ نے خوشی خوشی وہ کھجوریں قبول فرما لی۔ دیکھیں پہلی نشانی بھی قبول ہو گئی، پوری ہو گئی، دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے کہ میں ٹھان رکھا تھا کہ تینوں نشانی جب پوری ہو جائے گی تو پھر میں کلمہ پڑھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیسری نشانی کے انتظار میں تھا، اور میرے دل میں حضور کی محبت بھی تھی۔ میں اپنے باغ میں، اپنے مالک کے باغ میں مزدوری کر رہا تھا، اور میں کھجوریں توڑ رہا تھا، تو اسی اسنا میں نے دیکھا کہ نبی آخر الزماں میرے باغ میں تشریف لے آئے۔ جس نبی کا میں انتظار کر رہا تھا وہ نبی میرے پاس خود چل کر تشریف لے آئے۔ شاعر کہتا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ جب انسان دل سے حضور سے محبت کرتا ہے تو حضور اسے جلوہ بھی دکھاتے ہیں، اسے اس پر کرم نوازی بھی فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غلام کو بھی تنہا نہیں چھوڑتے، جس کی محبت جیسی ہوتی ہے حضور اس بندے کو ویسے ہی نوازتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حضور کا انتظار کر رہا تھا، حضور ویسے ہی میرے غریب خانے میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف لائے، صدیق و عمر ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی یہ تھی کہ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں میں انتظار کر رہا تھا، میں دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے لگا، اور چادر مبارک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت چھپی ہوئی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ یا رب کاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس سے یہ چادر ہٹے اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کا دیدار کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں میں سوچ ہی رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فالقا الیہ رداءہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک اٹھا کر میری جانب پھینکی، اور اس کے بعد حضور نے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اے سلمان اس پادری نے جو نشانی بتائی تھی آ کر دیکھ لے، وہی نشانی میرے اندر موجود ہے۔ اے سلمان آ کر دیکھ لے، جس پادری سے تو نے تینوں نشانی سن رکھی تھی، پہلی نشانی میں صدقہ قبول نہیں کروں گا، دوسری نشانی میں ہدیہ قبول کروں گا، اور اے سلمان تیسری نشانی تو نے پادری سے یہ سن رکھی تھی کہ میرے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ آ دیکھ لے انظر الی ما امرت بہ، آ کر دیکھ لے میرے شانے پر مہر نبوت موجود ہے یا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں دوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں، مہر نبوت کو چومتا ہوں، قدموں میں گرتا ہوں، کلمہ پڑھ کر مسلمان